السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، علمہ البیان کے میرے تمام شرکاء و ساتھی احباب، گزشتہ 16واں سبق میں آپ نے طائف کا واقعہ سنا تھا، اور طائف سے جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دل کی رفتہ مکہ مکرمہ واپس ہوئے، آپ کی قوم آپ کی مخالفت میں کچھ نئے انداز میں سامنے آئی، آپ کے تمسخر اور ایذا رسانی میں وہ پوری طرح سرگرم تھی۔ ظاہر ہے آپ دل شکستہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو آپ کا مرتبہ اور مقام تھا، وہ ظاہر ہے کہ اللہ اپنے نبی کو بہت زیادہ دل کی رفتہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور تحفہ اور اعزاز و اکرام کے آپ کے لیے معراج کا فیصلہ ہوا، یعنی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، راتوں رات آپ کو قدرت غیبی کے ساتھ مسجد حرام سے لے جایا گیا، وہاں سے مسجد اقصیٰ پہنچایا گیا۔ اس کے بعد ان مقامات قرب و اختصاص اور ساتوں آسمانوں کی سیر، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے مشاہدے، انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات سے ملاقات اور ان کی امامت کا وہ شرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاصل فرمایا، جس کی طرف قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی، انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی ایک ضیافت اور عزت افزائی تھی، جو آپ کی دلداری اور دل نوازی اور طائف کے ان زخموں کو منتقل کرنے اور اس توہین و ناقدری اور بیگانگی اور بے وفائی کی تلافی کے لیے تھی، جس کے سخت امتحان سے آپ وہاں گزرے تھے۔ بھائیو، معراج کا واقعہ تو بہت پھیلا ہوا، بہت تفصیلی ہے، لیکن مختصر یہاں پر آپ کے سامنے اس کا واقعہ میں مختصراً ذکر کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں، جو کعبۃ اللہ کا حصہ ہے، سویا ہوا تھا۔ 3 فرشتے آئے اور ان میں سے اگلے نے پوچھا کہ یہ ان میں سے کون ہیں؟ درمیان والے نے کہا یہ ان میں سب سے بہتر ہیں۔ پھر مجھے اٹھا کر زمزم کے قریب لے آئے، میرا سینہ شق کیا، گردن سے لے کر ناف تک خود جبرائیل امین علیہ السلام نے میرا سینہ چاک کیا اور سینے کی تمام چیزیں نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا۔ جب خوب صاف کر چکے تو آپ کے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا، جس میں سونے کا ایک بڑا پیالہ تھا جو حکمت و ایمان سے بھرا ہوا تھا، لبریز تھا۔ اس سے آپ کے سینے مبارک کو اور آپ کے گلے کی رگوں کو پر کر دیا گیا، یعنی بھر دیا گیا، پھر سی کر بند کر دیا گیا۔ بخاری میں روایت ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے آخر تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے کی اس سلائی کو، جو آپریشن کے بعد سلائی ہوئی آپ کی، وہ میں نے دیکھا۔ اس کے بعد براق لایا گیا، جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس کی لگام پکڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے لگے تو وہ تھوڑی سی سرکشی کرنے لگا، تو جبرائیل علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اس سے قبل تجھ پر اس سے زیادہ کسی شان والے پیغمبر نے سواری نہیں کی۔ پھر وہ پسینہ پسینہ ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں نظر پڑتی وہاں قدم پڑتا تھا۔ دوسری خصوصیت یہ تھی کہ اگر چڑھائی آ جاتی تو اگلے قدم چھوٹے ہو جاتے، اترائی آتی تو پچھلے قدم چھوٹے ہو جاتے، تاکہ سوار کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راستے میں ایک کنارے پر میں نے ایک بڑھیا کو دیکھا، پھر دیکھا کہ کوئی شخص مجھے بلا رہا ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ چلتے چلیے۔ جب آگے آیا تو دیکھا کہ خدا کی مخلوق ہے اور بلند آواز سے کہہ رہی ہے، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ جبرائیل نے فرمایا کہ ان کو جواب دے دیجئے۔ میں نے ان کو سلام کا جواب دیا۔ جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور وہ بڑھیا جو تھی، وہ گویا کہ دکھایا گیا تھا کہ دنیا کی عمر اب صرف اتنی رہ گئی ہے، اگر آپ اس کو جواب دے دیتے تو آپ کی امت آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتی اور برباد ہو جاتی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرما دی، گویا کہ اس امت کی بھی حفاظت ہوئی۔ اس امت میں جو اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ صفات اور متبع شریعت ہوں گے، انشاءاللہ وہ دنیا کے جھمیلوں سے ہمیشہ پاک اور پوتر رہیں گے، اگرچہ ان میں سے بہت سوں کے پاس خوب ساری دنیا بھی ہوگی۔ بھائیو، واقعہ بہت تفصیلی ہے، اب میں کچھ عجائبات برزخ جس کے بارے میں دلائل بیہقی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کوائف برزخ کا مشاہدہ کرایا گیا اور ایسے لوگ دکھائے گئے جنہیں ان کے جرائم کے پاداش میں عبرتناک سزائیں دی جاتی ہیں۔ اس میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے ذکر ہیں۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کی فصل ایک ہی دن میں پک کر تیار ہو جاتی تھی اور وہ اسے ہر روز کاٹ لیتے تھے۔ جب کاٹ چکتے تو پھر ویسی کی ویسی تیار ہو جاتی۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اعلی کلمت اللہ کے لیے سرفروشی کی، یعنی اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دی، شہادت تک حاصل کی، ان کی نیکی 700 گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ یہ لوگ جتنا بھی خرچ کریں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے اور وہ بہترین رزاق ہے۔ نمبر 2، فرمایا کہ پھر ایک ایسی جماعت پر گزر ہوا جس کے سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے۔ جب کچلے جا چکتے تو پھر اپنی اصلی حالت میں اس کے سر واپس عود کراتے۔ اس سلسلے میں کوئی توقف نہ ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہیں؟ کون بد نصیب ہے جن کے سر کچلے جا رہے ہیں اور واپس صحیح ہوتے ہیں اور پھر اسی حالت میں آ جاتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے بے نمازی ہیں۔ نمبر 3، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی جماعت پر ہوا جن کی شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے چیتھڑے پڑے ہوئے تھے اور وہ مویشیوں یعنی جانوروں کی طرح چر رہے تھے۔ تھوہر اور جہنم کے پتھر ان کی غذا تھی۔ آپ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ نمبر 4، حرام کار لوگ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس پہنچے، ان کے پیٹ ایک ہنڈیا میں نفیس گوشت پکا ہوا اور دوسرے میں کچا سڑا ہوا گوشت تھا۔ نفیس اچھا گوشت چھوڑ کر یہ کچا سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ آپ نے کہا یہ کون ہیں؟ جواب دیا کہ آپ کی امت کے وہ افراد ہیں جو حلال طیب بیویوں کو چھوڑ کر پرائی یا ناپاک عورتوں کے پاس جاتے ہیں، اور ان میں ایسی عورتیں بھی شامل ہیں جو اپنے حقیقی خاوند کو چھوڑ کر ناپاک مرد اور ناجائز کے پاس جاتی ہیں۔ طبرانی۔ اس کے بعد نمبر 6، اس کے بعد ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور اپنے چہروں اور سینوں کو وہ اپنے ناخنوں سے خود نوچ رہے تھے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو غیبت کر کے لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی آبرو کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ بھائیو، اس روایت کو میں دوبارہ سناتا ہوں۔ نمبر 6 کہ اس کے بعد ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور اپنے چہروں کو خود اپنے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو غیبت کر کے لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی آبرو کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 7، ایک ایسی جماعت کے پاس پہنچے، دیکھتے کیا ہیں کہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور دوسرا کھڑا ہوا ہاتھ میں لوہے کا گرز لے کر بیٹھے ہوئے کی گلپھڑے میں ڈال کر اس کو چیرتا جاتا ہے اور اس کا گلپھڑا کٹ کر کندھے تک پہنچ جاتا ہے، پھر دوسرے گلپھڑے میں ڈال کر ایسا ہی کرتا ہے، اتنے میں پہلا گلپھڑا صحیح ہو جاتا ہے اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ پوچھا گیا یہ کون بدبخت ہے جسے یہ سزا مل رہی ہے؟ فرمایا کہ یہ دروغ گو جھوٹا آدمی ہے۔ بخاری۔ نمبر 8، آپ ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جس نے بڑا لکڑیوں کا گٹھا جمع کیا ہوا تھا، اٹھانے کی کوشش کرتا مگر زیادہ بوجھ ہو جانے کی وجہ سے اٹھا نہیں سکتا تھا۔ اس طرح لکڑیاں لالا کر گٹھے میں رکھتا چلا جاتا ہے۔ یہ آپ کی امت کا وہ شخص تھا جو امانتیں ادا نہیں کرتا، قرض خواہ، حقوق العباد سے غفلت برتنے والا شخص تھا۔ بھائیو، آج قرض لے کر نہ دینے کا جو رواج ہے، ایسے لوگوں کے لیے یہ روایت بڑی خاص ہے۔ پھر آپ نے ایسے لوگوں کی طرف گزرے جن کی زبانیں اور ہونٹ آہنی یعنی لوہے کی مقراظوں سے کاٹی جا رہی تھی اور وہ حالت سابقہ پر کاٹنے کے بعد دوبارہ پھر واپس آ جاتی تھی، پھر عمل دہرایا جاتا تھا، یہ سلسلہ جاری تھا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو علماء سو ہیں، یعنی وہ علماء جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، لوگوں کے لیے گمراہیوں کا سبب بنتے ہیں
بے عمل جو لوگوں کو آپ کی سنت سے ہٹا کر گمراہی پر ڈالتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ جبرائیل نے کہا کہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو دوسروں سے کہتے ہیں لیکن خود نہیں کرتے، کتاب اللہ پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ پھر آپ کا گزر ایک چھوٹے سے پتھر پر ہوا جس میں سے ایک بڑا بیل پیدا ہوتا ہے، اور یہ پتھر میں جانا چاہتا ہے لیکن نہیں جا سکتا۔ یہ وہ شخص ہے جو بری بات منہ سے نکال کر واپس لینے پر قادر نہیں۔ پھر آپ نے بہت سے دسترخوان دیکھے جن پر پاکیزہ گوشت رکھا تھا لیکن اس کو کھانے والا کوئی نہ تھا۔ دوسرے دسترخوان پر موجود سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال روزی چھوڑ کر حرام کھاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پیٹ گٹھوں کے مشابہ تھے، جب کھڑے ہوتے ہیں تو پیٹ کی گرانی کے باعث فوراً گر پڑتے ہیں۔ فرمایا یہ سود خور لوگ ہیں۔ پھر ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹ کے مانند تھے۔ یہ لوگ آگ کی چنگاریاں نگل رہے تھے، نگلنے کے بعد یہ چنگاریاں ان کے اسفل سے ان کے مقعد سے خارج ہو رہی تھی۔ فرمایا یہ لوگ یتیموں کا مال کھانے والے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ میرا گزر ایسی قوم پر ہوا کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے تھے جیسے کوئی مکان ہو، اور اس میں سانپ بھرے ہوئے تھے، پیٹ سے باہر دکھائی دے رہے تھے۔ فرمایا یہ سود خوار لوگ ہیں۔ اسی طرح عورتیں دیکھیں جو پستانوں سے بدھی ہوئی لٹک رہی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو زیب و زینت گھر سے نکل کر پرائے مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کرتی ہیں۔ پھر آپ کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پہلوؤں کا گوشت کاٹ کاٹ کر انہی کو کھلایا جاتا ہے۔ فرمایا یہ لوگ ہیں جو چگل خور ہیں، عیب جوئی کے عادی ہیں۔ اس طرح اور بہت سے مجرموں اور بدعمالوں کو مختلف قسم کی سزاؤں میں گرفتار دیکھا، آگے روانہ ہوئے بیہقی۔ بہرحال بھائیوں، یہ واقعہ اور معراج کے واقعات بہت تفصیلی ہیں، لیکن ہمارا وقت ہو گیا ہے، میں اسی پر بس کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن عذابات کا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر مشاہدہ کرایا گیا، اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ان عذابات میں، ان عذابوں میں مبتلا ہو۔ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن باتوں سے آپ نے ہمیں ڈرایا اور بچنے کی تلقین کی، اللہ ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔